اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام پاکستان کے رنگ صابر عباسی کے ساتھ۔ پاکستان کے رنگ میں ایک ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی، وہ کراچی اس وقت نوجوانوں کے پاس آ گیا ہے۔ ان نوجوانوں میں ایک نوجوان جس کا نام منہاج گلفام ہے اور جو کراچی موبائل الیکٹرانکس ڈیلرز ایسوسیشن کے صدر ہیں، اور ہم ان سے جانیں گے کہ اس سلسلے میں انہوں نے کیوں یہ اسٹیپ اٹھایا اور اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ ان کو اس وقت فرصت ہی نہیں ہے۔ جو ڈیلرز ہیں، موبائلز کے ڈیلرز ہیں، الیکٹرانکس کے ڈیلرز ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمارا تو ایک ہی مین ہے اور وہ ہے سپر مین منہاج گلفام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور عزت افزائی اور اتنے قیمتی الفاظ جو ہیں وہ میرے لیے استعمال کیے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی ناظرین، منہاج گلفام صاحب سے گفتگو کریں گے، جو عام گفتگو ہوتے وہ کریں گے، نہ کچھ سیاسی ہے کیونکہ ان کی جماعت سیاسی نہیں ہے، سماجی، اور سماجی بھی وہ کہ جو روزگار سے وابستہ لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرنا، ان کے کاروبار کو بڑھانا، ان کی مشکلات کا حل نکالنا۔ اچھا، ہم یہ جانیں گے منہاج گلفام صاحب، یہ بتائیے کہ یہ کراچی موبائل ڈیلرز الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسیشن بنانے کا خیال کیوں آیا؟ بہت اچھا سوال ہے اور کافی لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کا خیال کیوں آیا۔ تو میں بتاتا چلوں کہ یہ اب وقت کی ضرورت بن چکی تھی۔ ایک عرصہ دراز سے ایک جو کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو برسر اقتدار رہے اور مارکیٹ کے حوالے سے، تاجروں کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو تحفظات تھے، شکایات تھیں جن کا ازالہ ممکن نہیں ہو رہا تھا، اور الحمدللہ کراچی موبائل الیکٹرانک ڈیلر ایسوسیشن کے قیام کے بعد الحمدللہ پورے شہر کراچی نے، کراچی کے الیکٹرانکس اور موبائل کے تاجروں نے الحمدللہ دیکھ لیا اور یہ جان لیا کہ یہ وقت کی ضرورت جو تھی کیوں تھی، اور الحمدللہ جب سے قیام ہوا اور اب تک 1 سال کے اندر ہم نے تاجروں کے، ہمارے موبائل الیکٹرانک ڈیلر ایسوسیشن کے دکانداروں کے بارہا مرتبہ جو شکایات تھی، جو عرصہ دراز سے پینڈنگ تھی، الحمدللہ ان کے جو معاملات تھے اس کو بھی دیکھا، حل کروایا، اور الحمدللہ اب یہ سفر جو ہے وہ آگے کی جانب رواں ہے۔ اور اس میں ایک چیز بتاتا چلوں الحمدللہ کہ لوگ جوگ در جوگ آتے جا رہے ہیں، کراچی موبائل الیکٹرانک ڈیلر ایسوسیشن کا ممبر بن رہے ہیں، حصہ بن رہے ہیں۔ 100 سے زائد ہمارے پاس مارکیٹس ہیں الحمدللہ پورے کراچی کی، 100 سے زائد ہمارے پاس عہدیداران ہیں الحمدللہ، اور جو ممبران ہیں اس کی تو تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں چلی گئی الحمدللہ۔ ہم نے یہ بات سنی، منہاج صاحب نے بتایا کہ ان کے پاس جو مارکیٹس ہیں وہ سینچری کراس کر گئی ہیں۔ کرکٹ میں جب سینچری بنائی جاتی ہے تو بڑی داد ملتی ہے، تحسین ملتی ہے، انعامات ملتے ہیں، اور 100 سے زیادہ عہدیدار کا مطلب آپ یہ سمجھ میں آتا ہے کراچی کے 7 ڈسٹرکٹ ہیں، لیکن آبادی 3.25 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ کاروبار کے اثرات کراچی میں سمجھ لیجئے کہ وہ جو بزنس کر رہے ہیں وہ پورے پاکستان میں ریونیو جاتا ہے اس کا۔ ہم یہ جانیں گے کہ یہاں ان کے ممبرانز کو جو مشکلات پیش آتی ہیں اس میں انتظامیہ حل کرنے میں کتنا تعاون کرتی ہے؟ دیکھیں، اس میں بہت سارے معاملات ہیں۔ ایک بیٹری سے لے کر تقریباً کروڑوں روپے مالیت کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ اس میں خاص طور پر جیسے پی ٹی اے کا مسئلہ ہے، ایف بی آر سے ریلیٹ ہے، جو تاجروں تک کی جو ایوانوں تک رسائی ہے، یا دوسرے معاملات آپ کہہ لیں، وہ بھی الحمدللہ ہم لوگ دیکھتے ہیں دن رات جو مسائل ہیں۔ ایون ہم ایسوسیشن میں الحمدللہ صرف مسائل ہی نہیں اپنے تاجروں کے، ہم جو صارف آتا ہے، جو کسٹمر آتا ہے، کیونکہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے صدر موبائل مارکیٹ، یہاں پر کسٹمر کا فلو 2-2.5-3 لاکھ افراد جو ہیں وہ دن میں آنا جانا کسٹمر کا الحمدللہ ہوتا ہے۔ اگر ان کی بھی شکایات ہوتی ہیں اس کا بھی ازالہ کرتے ہیں۔ اس میں ایک چیز اور بھی بتاتا چلوں الحمدللہ کہ ایسوسیشن صرف تاجروں یا دکانداروں کی خدمت نہیں کرتی، بلکہ ہم صارف کی، جو ہمارے پاس عام عوام آتی ہے، جو سائل آتا ہے، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اس کی جو حالیہ میں مثال دیتا چلوں کہ الحمدللہ ہم نے کوئی 400 کے قریب موبائل فون ریکور کیے ہیں سی پی ایل سی کی مدد سے، اس کی کوئی مالیت بنتی کم و بیش کوئی 1.5 کروڑ پہ، وہ الحمدللہ بھی ہم نے ہینڈ اوور کیے سی پی ایل سی کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو۔ اور یہ صرف ایک، میں آپ کو یہ وہ حصہ بتا رہا ہوں جو ریسنٹ ہے الحمدللہ۔ اگر اس سے ہم پہلے جائیں تو ہم کروڑوں روپے مالیت کے موبائل فون ریکور کر کے کراچی کی عوام کے لیے وہ تحفہ ہم دے چکے ہیں کہ ہم نے میکینزم بنایا ہوا ہے، اور دن رات ہم یہ مسائل الحمدللہ حل کر رہے ہوتے ہیں اپنے دکانداروں کے، اپنے تاجروں کے اور عام عوام کے۔ جی ناظرین، آپ نے
نے سنا کہ جو مسائل حل کرتے ہیں دکانداروں کی نہیں بلکہ جو صارف کو تکلیف پہنچتی ہے کسی بھی دکاندار سے، وہ مسائل بھی مفاہمیت سے حل ہوتے ہیں۔ ہم یہاں جب آئے تو ہمیں بڑا ایک مسئلہ لگا، اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں پارکنگ کا، بالخصوص موٹر سائیکل پارکنگ کا۔ تو 3 لائنیں موٹر سائیکل کی، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہاں کے کاروباری حضرات جو پارکنگ کے حوالے سے معاملات ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں، اور منہاج گلفام صاحب نے اس بارے میں کیا ایکشن لیا ہے۔ عبداللہ ہارون روڈ جو ہے یہ شہر کی مصروف ترین شاہراہ ہے، اور بارہا مرتبہ ہم انتظامیہ سے شکایات کر چکے ہیں کہ ہمیں یہاں پر ڈسٹربنس ہو رہی ہے پارکنگ کے حوالے سے۔ ابھی الحمدللہ لاسٹ ڈی آئی جی ٹریفک صاحب سے میری بات ہوئی تھی، اور انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو، ہم نے انہیں کہا تھا کہ ہمیں مارکیٹ میں پارکنگ کے حوالے سے تکلیف ہو رہی ہے، 3-4 لینز کی پارکنگ ہے، تو ایک ہماری ایس او پی بنی کہ 1 لین پارکنگ ہوگی۔ اس کے علاوہ چاہے دکاندار ہو یا عام صارف ہو، اگر وہ اپنی بائک 2nd لین یا 3rd لین میں لگائے گا تو لفٹ کر لی جائے گی۔ ایک چیز تو یہ ہوگی۔ دوسرا، انتظامیہ سے میں گزارش کروں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ یہاں پر یہ جو بے جا انکروچمنٹ اور پتھارا مافیا ہے، ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ ہماری دکانیں کروڑوں روپے کی ہیں، اور اس میں لاکھوں روپے کے جو ہمارے دکاندار بیٹھے ہیں وہ کرایہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بجلی کے بل، ٹیکسز الگ ہیں، اور یہ روڈ پہ جو پتھارا مافیا ہے، جو مجھے نہیں پتا کہ کس کی ملی بھگت سے یہ ساری چیزیں لگ رہی ہیں، اور انتظامیہ بالکل سوئی ہوئی ہے اور خاموش ہے۔ اس پہ ایکشن لینا چاہیے، اور اس پر 0 ٹالرنس پر ہم کہتے ہیں کہ ایکشن لیا جائے، اور جو اس کے پیچھے عناصر ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے کہ ہم لوگ تاجر ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، کروڑوں روپے کا ٹیکس دیتے ہیں، اور اپنی دکانیں لے کر بیٹھے ہوئے، اس کے باوجود یہ انکروچمنٹ ہے، اس کو بالکل ختم ہونا چاہیے۔ بالکل آپ نے درست کہا کہ انکروچمنٹس کو ختم ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک مجھے خوشی یہ بھی ہوئی کہ میرا تعلق کورنگی سے ہے، اور ہمارے لانڈی کورنگی موبائل مارکیٹ ایسوسی ایشن کے عرفان بٹ صاحب علاقے کی سماجی سیاسی شخصیت ہیں، اور ہر دل عزیز ایک رہنما بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ شمولیت اختیار کی۔ اس سے پہلے ایک وہاں واقعہ پیش آیا، ایک دکاندار کی دکان میں آگ لگ گئی، اور انہوں نے پھر وہاں پر اس کی مدد کی، اپنی ذاتی حیثیت میں بھی، اور سب نے مل کر بھی مدد کی۔ تو سر، ایسا کوئی آپ کے پاس میکنزم یہاں پر بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں آگ لگ جائے یا کوئی نقصان ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، تو اس کی ریکوری یا اس کی مدد کس طرح کی جاتی ہے؟ گفتگو سنیے، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ایک نوجوان جب گفتگو کرتا ہے اور اس کے سامنے ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ شامیر آپ کو ٹاپ کا ویو دکھانے والا ہے۔ ٹاپ کا پلان فلوپ ہو چکا ہے، ٹکٹس ختم ہو چکی ہیں۔ پر میں نے تو بول دیا یار، اب ڈیو ہے اور شروع ہے۔ یہ یہیں تک جاتی ہے تو یہیں سے ویڈیو لے لیتے ہیں نا۔ کیوں مسٹر ویڈیو، نکل گیا آپ کا آڈیو؟ اور نکل آئے لڑکی کے۔ Come on guys! جو ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم۔ وہاں اوپر پہنچنے کا ایک طریقہ میں جانتا ہوں۔ کیوں پھینک رہے ہو یار؟ ارے تمہیں کیسے پتا؟ ایک مومنٹ He's you. اور یہ ماؤنٹین ڈیو۔ Everybody what just happened? ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں منہاج گلفام، جو اس وقت کراچی کی وہ شخصیت بن چکے ہیں کہ موبائل الیکٹرانکس کے جو بھی ڈیلرز ہیں نا، ان کے سامنے ایک ہی شخص نظر آتی ہے، کیونکہ جو مسائل ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے یہ 2 قدم آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں تو حیرت زدہ رہ جاتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے سوتے ہوں گے۔ آج ہم ان سے جاننے کے لیے آئے تھے کہ جی آپ کی اپنی زندگی ذاتی کیا ہے۔ سوال کرنے کے بجائے ہم ان کی زبانی سنیں گے۔ جی منہاج بھائی بتائیے، آپ کی پرسنل لائف کیا ہے؟ سوال ہے، جب انسان کسی منصب پر آ جاتا ہے یا منصب پر فائز ہو جاتا ہے تو اس کی پرسنل لائف نہیں بچتی، اور میرا یہ ماننا ہے کہ پھر آپ جب پبلک فگر ہو گئے نا تو پھر آپ کی پرسنل لائف نہیں ہے۔
میری پرسنل لائف، میرے دکاندار، میرے تاجر اور یہ میرے سارے لوگ ہیں الحمدللہ، جو آدھی رات ہو دن ہو جب بھی بولے میں انشاءاللہ ان کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں۔ پرسنل لائف کو اگر میں دیکھنے جاؤں تو اس کو مجھے ہمیشہ بالائے طاق رکھنا پڑتا ہے۔ یا تو انسان اس سیٹ پر بیٹھے نہیں، یا جب بیٹھے تو اپنے کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا جو منصب ہے اس کے ساتھ انصاف کر سکے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ بہتر انصاف رکھنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ انصاف کی طاقت میری نہیں ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں اللہ سے ہمیشہ معافی مانگتا ہوں، ناچیز ہوں، مگر یہ رب تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے اس منصب پر مجھے بٹھایا۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤں، انصاف کر سکوں اور احسن طریقے سے جو معاملات ہیں اس کو سمجھ سکوں اور اس کو لے کر آگے چلوں۔ الحمدللہ یہ کراچی موبائل الیکٹرانک ڈیلر ایسوسی ایشن نے اس کی تاریخ جو ہے وہ رکھی۔ الحمدللہ یہ جو اقدام ہوا، جو بھی آج کل جو اچھے کام ہو رہے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ چلے، اور دوسرا ترغیب دی گئی ہے قرآن پاک میں کہ آپ ایک عمل جو کریں اس کو دکھا کے بھی کریں، کیونکہ اس سے ترغیب ہوتی ہے نیکی کی۔ تو الحمدللہ یہ پودا ہم نے لگایا تھا کہ ہمارا ایک شہید ہوا تھا تاجر پولیس کسٹڈی میں، تو الحمدللہ ہم نے جو 25 لاکھ روپے آج سے پہلے تاریخ میں نہیں ہوا، جو ان کے ورثہ کو ہم نے 25 لاکھ روپے الحمدللہ ہم نے کوئی احسان نہیں کیا کسی پہ، ہمارا تاجر بھائی تھا، یہ مشکل وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے تو ہم نے اس کی مدد کی۔ پھر ہمارا ایک سرینا کا دکاندار تھا دانیال، وہ ٹینکر سے کچلا گیا تھا اور اس کی شہادت ہوئی تھی، اس کے لیے الحمدللہ ہم نے 5 لاکھ روپے جو ہے وہ بھی امداد کی اور وہ ہم نے اس تک پہنچائی۔ پھر ہمارا ایک تاجر تھا آصف، جس کا انتقال ہوا، قتل ہوا، جس کی ابھی بھی تحقیقات چل رہی ہیں 2 دریا کلفٹن ڈیفنس کی حدود میں۔ تو الحمدللہ اس کی بیٹیوں کی شادی کی ذمہ داری جو ہے وہ ہم نے کمیڈا نے اپنے سر لی۔ تو الحمدللہ آج سے پہلے یہ اقدامات کبھی نہیں ہوئے تاجروں کے لیے، آج سے پہلے تاجروں کی کوئی امید کی کرن نہیں تھی کہ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو اس کے بعد ان کی کوئی پرسان حال ہو۔ باقی رہی آگ سے ریلیٹ چیزیں تو الحمدللہ 70 سے زائد فائر ایکسٹنگوشر ہم نے فری آف کاسٹ اپنے دکانداروں کے لیے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں، جو کہ تاریخ میں سب سے بڑا الحمدللہ کارنامہ کہہ لیں کمیڈا کی طرف سے ہم نے وہ یہاں پر رکھے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہمارے دکاندار وہ فری آف کاسٹ آ کے ہماری سامنے ہارون مارکیٹ میں لگے، وہاں سے وہ فائر ایکسٹنگوشر لے کے فرسٹ ایڈ جو ہے وہ کر سکیں۔ اچھا، عرفان بٹ صاحب کی بات کی، الحمدللہ عرفان بٹ صاحب، وقاص قریشی، جمیل ستارہ، یہ الحمدللہ بہت اچھا اور بہترین کام کر رہے ہیں اور ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ وہ ہماری ٹیم کا حصہ بنے۔ الحمدللہ کورنگی میں ان کی بڑی خدمات ہیں اور بہت اچھا انیشیٹو الحمدللہ، کیونکہ ہمیں یہ فخر ہے کہ ہماری ٹیم کے وہی حصہ ہیں جو ایمانداری سے، جو بے لوث ہو کے تاجروں کی خدمت کرتے ہیں، تاجروں کی مدد کرتے ہیں، اور یہ سب سے اچھا ایک ایلیمنٹ کہ اپنے دکاندار کے لیے انہوں نے اتنا بہترین جو ہے وہ ایک انیشیٹو لیا، جو آگ لگی اور اس میں کھڑے ہوئے اس کے ساتھ۔ تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ایک ویژن ہوتا ہے، ایک لیڈر کا ویژن ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ لیڈر میرے حساب سے وہ ہوتا ہے جو اپنی نسلوں کو سنوارے، وہ وہاں تک لے کر جائے اپنے لوگوں کو، جو تعلیم و تربیت جو آپ کے اس معاشرے میں بہترین کردار ادا کر سکیں بڑے ہو کے۔ تو الحمدللہ ہم نے اپنے لوگوں کو، کمیڈا کے لوگوں کو یہی چیز ہمیشہ سے بتائی ہے کہ آپ نے دوسروں کی مدد کرنی ہے، آپ نے لوگوں کے کام آنا ہے اور ایک دوسرے کا بازو بن کے الحمدللہ آگے چلنا ہے، اور اس کی یہ مثال آپ کے سامنے کورنگی میں الحمدللہ جو بٹ صاحب نے انیشیٹو لیا۔ اپنے پرسنل لائف کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اب تو پرسنل لائف ہی نہیں رہی، اب تو جو ہے لائف لوگوں کے لیے ہو گئی اور لائف فار آل ہو گئی، کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ ان کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ بڑا اچھا جواب انہوں نے دیا، کیونکہ ہمارے سیاستدان کہتے ہیں یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرا پرسنل بیان ہے، یہ جبکہ اٹیچمنٹ ان کی کہیں اور ہوتی ہے۔ تو انہوں نے منافقت سے کام نہیں لیا، سچائی بیان کر دی کہ اب میں آپ کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس یہاں عبداللہ روڈ کا جو علاقہ ہے یہ بڑا پوش علاقہ بھی کہیں، اور اس کو کراچی کا وہ ہب ہے کہ جو چائنیز والے بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی تاجر وہاں جاتا ہے اور اپنے روڈ کا نام بتاتا ہے عبداللہ روڈ، تو وہ اس کو ویلکم کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہو۔ تو ہم یہ جانیں گے کہ آپ نے اس پورے سینیریو میں دیکھتے ہوئے جو تاجر حضرات کو نقصان ہوتا ہے، یا کوئی ایف بی آر آ جاتی ہے یا کوئی کسٹم والے آ جاتے ہیں، بعض دفعہ ریڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس وقت کیا اقدامات اٹھاتے ہیں؟ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ ہم یہاں پر دن رات مسائل سن رہے ہوتے ہیں، ہم نے باقاعدہ کمیٹی بنائی ہوئی،
इवन अब्दुल्ला हारून रोड पर अगर कोई अल्हम्दुलिल्लाह छोटे से छोटा मसला या बड़ा, मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ, रोड कारपेटिंग। यहाँ पर रोड कारपेटिंग भी हमने अपनी मदद आपके तहत करवाई, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे ताजरों को तकलीफ ना हो। दूसरी बात कि FBR से रिलेट आपने सवाल पूछा, उसकी बाकायदा हमारी कमेटीज बनी हुई है। लोगों को एक्नॉलेजमेंट करना, असल जो चीज़ है वो इल्म देना है। हमारे कुछ ताजरों को अगर कोई ला इल्म है किसी शिक से, किसी कानून से, तो हमने उसकी कमेटी बनाई है फ्री ऑफ कॉस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लीगल एडवाइज़र हैं वो इन्हें एडवाइस करते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ हमेशा कि एक मुअज़्ज़िज़ शहरी जो होता है वो तभी कहलाता है कि जब वो अपने मुल्क में कंट्रीब्यूट करे, अपनी मुल्क की जो इकनॉमी है, जो मईशत है, उसमें एक अहम किरदार अदा करे। अब्दुल्ला हारून रोड सदर 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है शहर कराची का, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ताजिर है अब्दुल्ला हारून रोड का, सदर मोबाइल मार्केट का, पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला हारून रोड का नाम है, ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। तो उनके जितने मामलात होते हैं, चाहे वो टैक्सी से रिलेट हो, FBR से रिलेट हो, PTA से रिलेट हो या कस्टम से रिलेट हो, उसकी बाकायदा हमारी कमेटियाँ बनी हुई हैं और हम खुद उसको लुक आफ्टर करते हैं। अगर हमारे किसी ताजिर को कोई मुश्किलात दरपेश होती हैं, हम खुद जाके आला हुकाम से उनकी मुलाकात करवाते हैं, बाकायदा मीटिंग्स होती हैं और उसका जो ऐसन तरीके से हल है हम अल्हम्दुलिल्लाह उसको निकालते हैं और कोशिश ये करते हैं कि वो जो हमारा ताजिर है उसको कोई तकलीफ दरपेश ना हो। खूबसूरत बातें की हैं हमारे साथ मिन्हाज साहब ने और बताया है कि इनका क्या नज़रिया है, क्या मोटो है, पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं। हम इसे जानना चाहेंगे कि हिंदुस्तान जिसके हमने 6-0 हमने किया था, तो उस बारे में ये क्या कहते हैं, और अभी जो वो गिदड़ भपकियाँ दे रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, उस हवाले से आपका क्या? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये ब्लीड ग्रीन है। अगर इसको आप कट भी करेंगे तो ब्लीड ग्रीन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो हमारा ये समझ लें कि ये पैगाम है वाज़े तौर पे तमाम दुनिया के जितने ममालिक हैं उनको कि हमारे लिए पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान से पहले कुछ नहीं, पाकिस्तान के बाद कुछ नहीं। हिंदुस्तान 6-0 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़ख्र है और हम फ़ख्र से कह सकते हैं हमारी पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स, बरी बहरी, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अफवाज ने हर जगह पर भरपूर मुँह तोड़ जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और दुनिया ने देख लिया कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक पावरफुल मुल्क है। और मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं आने वाली नस्लों को कहूँगा कि इस मुल्क की जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करना आप लोगों का काम है। आपने मुल्क पर फ़ख्र करना है, आपने अपनी फ़ौज पर फ़ख्र करना है, आपने अपनी पाक फ़ौज का या पाकिस्तान का नारा लगाते हुए दिल में ये नहीं लेके आना कि कोई क्या सोचेगा, क्योंकि ये हमारी मुल्क की जो सरजमीन है, ये हमारी इज़्ज़त है, हमारी माँ है। इसकी तरफ अगर कोई मैली आँख से देखेगा तो ये फ़ौज सिर्फ 7 लाख की फ़ौज नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ये 24 करोड़ अफवाज पाकिस्तान है जो अवाम है। और इंशाअल्लाह ताला मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि हम फूल भी हैं, तलवार भी हैं, या बज़ में जहाँ महकाएंगे या खून में नहा के दम लेंगे। सो चाहे कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज़्ज़त से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो अज़म भी यही है, हमारा तो जज्बा भी यही है और हमारे खून में शामिल है शहादत। तो हमारे मुल्क की तरफ कोई देखेगा तो वाज़े पैगाम है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा हम हिंदुस्तान को इतने नक्शों में बदल देंगे कि उसका दुनिया में कहीं भी नक्शा नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। ओके कि आपने कि हम इतने नक्शे में बदल देंगे हिंदुस्तान को, और वाकई ये हम कर सकते हैं। हम रुके हुए हैं किसी वजह से, क्योंकि इस वक्त तो आलम इस्लाम की नज़रें पाकिस्तान की जानिब दोबारा से उठ गई हैं। जब हम एटमी धमाका करके एटमी ताकत बने थे तो उस वक्त फ़लस्तीनी भी खुश थे, दुनिया इस्लाम खुश था, और जब इंडिया को शिकस्त दी तो वो भी खुश हैं। हम ये जानना चाह रहे थे कि इनके जज्बात क्या हैं, तो आपने भी देखा, आपने भी सुना कि मिन्हाज गुलफाम साहब के वही जज्बात हैं जो हमारे 24 करोड़ अवाम के हैं। और पाक फ़ौज जो है वो हमारा असासा है, हमारे मुहाफ़िज़ हैं। पाक फ़ौज है तो हम हैं तो पाक फ़ौज के साथ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की सलामती पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई बजट नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और साथ साथ ये भी कहते जाएंगे कि हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।